نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له سرمدي أزلي أبدي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومأوانا وملجأنا در الله المخزون سر الله المكنون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون عالم ما كان وما يكون سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى في مقام آخر اليوم أكملت لكم دينكم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک صلی علی نبینا صلی علی محمد بلغ العلا بکمال کشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى خسف القمر بجماله
نطق الحجر بجلاله عجز البشر بكماله صلوا عليه وآله صلی علی نبینا کرمد اہل والرضا بڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین بارنا نہیں صلی علی نبینا صلی علی شفیعنا بزرگوں، بھائیو، عزیزو، کتاب کا موضوع ہے دین اسلام اور ماہ شوال کے روزے۔ اللہ تعالیٰ نے عمر آگے آ جاؤ، ہمیں یہ شرف عطا کیا، ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ ہم اس ذات پاک کے امتی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور آپ کو رحمت للعالمین کا لقب عطا فرمایا اور ختم نبوت، ختم رسالت کا تاج پہنایا۔ آپ خاتم النبیین ہیں اور خاتم الرسل والمرسلین ہیں۔ آپ کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو کتاب عطا فرمائی اس کا نام قرآن مجید ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، قیامت تک اللہ کی طرف سے کوئی کتاب نازل نہیں ہو سکتی، یہ آخری کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے وسیلے سے ہمیں جو دین عطا کیا، اس دین کا نام ہے اسلام۔ کیا نام ہے؟
یہ بات یاد رکھیں، اسلام دین ہے، مذہب نہیں۔ اسلام دین ہے، مذہب نہیں۔ دین اصول بیان کرتا ہے، بنیادی باتیں بیان کرتا ہے۔ نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج کرو اور اس طرح کے سارے مسائل، روزہ رکھو۔ مذہب اصول بیان نہیں کرتا، تفصیلات بیان کرتا ہے۔ نماز بنیاد ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کہتے ہیں نا اسلام کے بنیادی ارکان۔ آگے جو اس کی تفصیلات ہیں، نماز کس طرح پڑھنی ہے، یہ رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، اور اسی طرح تسبیحات پڑھنی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری جو تفصیلات ہیں یہ فروع ہیں۔ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھو، ہاتھ کھولو، اونچا آمین کہو، آہستہ آمین کہو، یہ سارے فروعات ہیں، مذہب ہے یہ۔ اسی لیے مذہب کے امام 4 ہیں جو مشہور ہیں: امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل۔ یہ سب مذہبی رہنما ہیں، اور دین اسلام ہے۔ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم مسلمان بھی ہیں، مومن بھی ہیں۔ مسلمان بھی ہیں، اور یہ دین ہمارا یہودیوں کا بھی دین تھا، عیسائیوں کا بھی تھا، لیکن وہ سارے دین ختم ہو گئے، اور اللہ نے جو دین ہمیں عطا کیا وہ اسلام ہے، اور وہ قیامت تک جاری اور ساری ہے، ختم نہیں ہوا۔ اور پھر یہ دین ایسا دین ہے کہ اس میں کسی قسم کا نقص نہیں ہے، کسی قسم کا خلا نہیں ہے۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ منظور سے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اس دین کے اندر انسانوں کے تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ جی، اور دین اسلام ہے تو وہ حل کہاں ہے؟ اسلام میں ہر چیز کا حل موجود ہے۔ اس کے اندر معاشی نظام ہے، تعلیمی نظام ہے، اقتصادی نظام ہے، جی، سیاسی نظام ہے، یہ سارے نظام اس دین اسلام کے اندر موجود ہیں۔ وہ کون سی کتاب ہے اسلام کی کہ جس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، جس کا مطالعہ کرنے سے ہمیں پتہ چلے؟ وہ کتاب قرآن مجید ہے۔ کتاب قرآن مجید ہے، اور اسی لیے میں نے پہلے 2-3 جمعہ پہلے بتایا تھا کہ قرآن کا معنی ہے مجموعہ۔ کیا؟ مجموعہ۔ کس چیز کا مجموعہ ہے؟ علوم اولین اور علوم آخرین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے علم تھے اور قیامت تک جتنے علم پیدا ہوں گے، ان تمام علوم کا مجموعہ قرآن مجید ہے۔ اس میں تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آئی سمجھ؟ کیا سمجھا آپ نے؟ کہ قرآن مجید میں صرف مسلمان نہیں، تمام انسانوں کے مسائل کا حل کس میں ہے؟ قرآن مجید میں ہے۔
آج کل پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ کیوں کاکا؟ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ سندھو صاحب ادھر آؤ سامنے، یہ سندھو صاحب کو ادھر بھیجو۔ کیا مسئلہ ہے بھی؟ بولو بھی، صاحب پڑھے لکھے لوگ وہ بتاؤ۔ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بولو۔ ہاں جی، معاشی مسئلہ ہے۔ کیا ہے؟ معاشی مسئلہ ہے۔ پیسے کے لیے ہم ترس رہے ہیں اور ان یہودیوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، ان کے آگے ہاتھ پھیلایا ہوا ہے، IMF کہ نہیں، اور وہ نخرے بازی کر رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں یہ مان لو، یہ شرط مان لو، ہم مان لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ شرط مان لو، پھر مان لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ شرط مان لو، مان لیتے ہیں۔ ابھی وہ ہمارے ساتھ اس طرح کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ تو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ معاشی مسئلہ ہے۔ پاکستان کے اندر رہنے والے تمام انسانوں کا مسئلہ کیا ہے اس وقت؟ معاشی مسئلہ۔ یہ حل ہو جائے، مہنگائی بھی ختم ہو جائے گی، بے روزگاری بھی ختم ہو جائے گی، اور ہر شخص آسودہ زندگی بسر کرے گا۔ اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اس معاشی مسئلے کا حل کیا ہے؟ جی قرآن سے پوچھنا چاہیے نا۔ قرآن کہتا ہے کہ ان اللہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ سود کو، یہ واضح آیت ہے قرآن مجید کی، کوئی اشارہ نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے سود حرام ہے، اور جو سودی معاملات کرتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، اللہ کا ان کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اگر انڈیا آج اعلان کر دے کہ پاکستان کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے، تو بتاؤ، یا کوئی اور ملک کہہ دے، تو پھر ہماری کیا پوزیشن ہوگی اس وقت؟ اللہ کہتا ہے کہ جو سودی نظام کو چلاتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ اللہ ان کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے، وہ اللہ رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ اللہ نے شراب کو حرام کیا کہ نہیں کیا کہ نہیں؟ اس کا پینا جائز ہے۔ اسی طرح مردار کے گوشت کو حرام کیا، اس کا کھانا جائز ہے۔ عمران، رشوت کو حرام کیا، اس رشوت لینا جائز ہے۔ یہ ساری حرام چیزیں جو قرآن مجید میں موجود ہیں، ان حراموں میں سے ایک حرام سود ہے۔ کیا ہے؟ سود ہے۔ تو سود کا نظام چل رہا ہے پاکستان میں کہ نہیں چل رہا؟ جی، تو اللہ نے تو اعلان جنگ کیا ہوا ہے۔ جب اللہ راضی نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشی حالات کو کس طرح درست کرے گا؟ پاکستان کو بنے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ ہاں بھائی، جی 74 75 جتنے بھی ہیں، مجھے یہ بتاؤ جتنی اسمبلیاں آئی ہیں، جتنے ممبر آئے ان اسمبلیوں میں، ان کا منشور اور ہوتا ہے۔ جب اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں کسی ممبر نے آواز اٹھائی کہ سود ختم کرو،
یا کوئی جلوس نکالا یا کوئی ریلی نکالی یا کسی نے کوئی دھرنا دیا کہ سود ختم کرو؟ بھائی بولو بھائی، ہم ووٹ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ ووٹ کا معنی گواہی دینا. ووٹ کیا ہے؟ گواہی ہے. بولو. ہم جس کو ووٹ دیتے ہیں نا تو گواہی دیتے ہیں کہ یہ بندہ بہت اچھا ہے. کیا ہے؟ لال دین غور سے سنو، ووٹ کیا ہے؟ گواہی ہے. ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ بندہ بہت اچھا ہے، اور اگر وہ بندہ غلط ہو ہم اس کو ووٹ دیں تو ہم گناہگار ہیں، ہماری گواہی جھوٹی ہے. اگر غلط آدمی کو ووٹ دیں گے تو اس ووٹ کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو میں ووٹ دے رہا ہوں بہت اچھا آدمی ہے، لیکن وہ غلط آدمی ہو، غلط آدمی کو آپ ووٹ دیں گے تو گناہگار ہے آپ. ووٹ دینے والا کیا ہے؟ اسمبلی کے اندر جتنے سال اتنا عرصے سے اسمبلی کے اجلاس وغیرہ چلتے ہیں، ممبر آتے ہیں، کسی ممبر نے آج تک آواز اٹھائی کہ سود بند کرو؟ ایک آواز اٹھی تھی، علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی. جب ان مرزائیوں نے گڑبڑ کی تھی تو نورانی صاحب نے، ممبر تھے اس وقت قومی اسمبلی کے، انہوں نے قرارداد لکھی کہ ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے. اور اس وقت اسمبلی کے جتنے ممبر تھے ان سب سے انہوں نے دستخط کروائے اس قرارداد پر. عبدالولی خان سنا ہے؟ اس کے پاس گئے تو اس نے کہا، نورانی صاحب نے کہا یہ پڑھ لو، کہ یہ قرارداد پڑھ لو اور اس پہ سائن کرو. اس نے کہا نورانی میاں مجھے تجھ پر اعتماد ہے، مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم میرے استعفیٰ کو لے کر آتے تو میں اس پہ بھی سائن کر دیتا. انہوں نے کہا کہ یہ، نورانی صاحب نے کہا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا مسئلہ ہے، آپ کے ناموس کا مسئلہ ہے، آپ کے ختم نبوت، ختم رسالت کا مسئلہ. اس نے سائن کر دیے. بھٹو صاحب کا زمانہ تھا، وزیر اعظم تھے وہ، اور اس وقت فاروق صاحب تھے وہ سپیکر. یہ قرارداد جمع کروا دی گئی. پھر اس پہ بحث وغیرہ چلتی رہی. بار کا سن 74 میں پھر ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا. تو ایک شخص نے ساری اسمبلی کو اپنے پیچھے لگایا. کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہمیں نظر نہیں آیا. یہ مولوی صاحبان بھی اسمبلی کے ممبر ہیں اس وقت بھی ہیں، پہلے بھی ہوتے تھے، لیکن کسی نے یہ آگے لگ کر ایسی قرارداد پیش نہیں کی اور باقاعدہ اس کو تحریک کی شکل دے دی. اپنے ذاتی مفاد کے لیے، کرسیاں لینے کے لیے، وزیر بننے کے لیے، وزیر اعظم بننے کے لیے ریلیاں نکالتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، دھرنے دیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن سود کے بارے میں کسی نے بھی آواز نہیں اٹھائی. آج اگر اس ملک سے سود کو ختم کر دیا جائے تو ہمیں کسی سے قرضہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حضرت عبدالعزیز، وہ کیا نام تھا میں نے بتایا تھا، عمر بن عبدالعزیز، وہ 5ویں خلیفہ تھے راشد. ان کے زمانے میں کوئی آدمی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، کوئی غریب نہیں تھا، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا. اس قدر معاشی استحکام تھا، اقتصادی استحکام تھا
کوئی بے روزگار نہیں تھا، خزانے بھرے ہوئے تھے۔ پھر اسلام کا نام کیوں لیتے ہو جب ایسے کام آپ کرتے ہو؟ ایک طرف نمازیں پڑھتے ہو، قرآن شریف پڑھتے ہو، حج کرتے ہو، عمرے کرتے ہو، جی کرسیوں بڑی بڑی کرسیوں بیٹھتے ہو، پروٹوکول لیتے ہو، اور مسئلہ سود اسی طرح ہمارا دن بدن سود بڑھ رہا ہے۔ کیوں بھئی لطیف صاحب، اگر یہ ختم ہو جائے تو مسئلہ حل ہوگا کہ نہیں؟ معاشی مسئلہ، علماء نے اس پہ کتابیں لکھی ہیں، کہتے ہیں جی اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہو سکتا، کس طرح ہم باہر کے ملک اس کے ساتھ تجارت کریں گے؟ یہ بہت بڑی کتابیں اور سارے مسئلے اس میں موجود ہیں۔ اب ہر روز یہ الیکشن 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 بھی الیکشن کراؤ الیکشن کراؤ، اسمبلی میں بھی باتیں چلتی ہیں، عدلیہ میں بھی باتیں چل رہی ہیں، سیاسی لوگ بھی باتیں کر رہے ہیں، کبھی یہ بات کی ہے کہ سود کو ختم کرو؟ دن رات اپنی توانائی ہے اس پہ خرچ ہو رہی ہے۔ اللہ کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین کیا ہے؟ اسلام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اگر دریائے فرات کے کنارے پر کتا بھوکا مر جائے تو قیامت کے دن عمر سے پوچھا جائے گا کہ وہ کیوں بھوکا مر گیا تھا۔ آئندہ الیکشن آئے گا نا، تو اس الیکشن میں آپ کسی جماعت شماعت کو نہ دیکھو، آپ فرد کو دیکھو جس کو ووٹ دے رہے ہو، اس سے حلف لو، حلف نامہ تیار کر لو کہ میں جب اسمبلی میں جاؤں گا تو سب سے پہلے یہ آواز اٹھاؤں گا کہ سود ختم کرو۔ جی اس مسجد کے میرے جتنے بھی بیٹھے ہیں، ہمارے مرید بھی ہیں، محبت کرنے والے بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، ایک کمیٹی بنا لو اور ایک حلف نامہ تیار کروا لو۔ اس حلف نامے میں آپ جو بھی تمہارے پاس آئے ووٹ لینے کے لیے اس کو کہو جی اس پہ سائن کرو، جی جب سائن کرو گے پھر ووٹ ملے گا۔ ماہ رمضان کے ہم نے روزے رکھے ہیں، ٹھیک ہے، تراویح پڑھی ہیں، ٹھیک ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، کیوں جی لیاقت سے، لیکن جب ووٹ آتا ہے تو کہتے ہیں جی یہ بھٹی ہے تو بھٹی کو ووٹ دینا ہے، یہ گجر ہے تو گجر کو ووٹ دینا ہے، کہ نہیں؟ برادری سسٹم چل جاتا ہے۔ برادری سسٹم کو نہ دیکھو، اسلام کو دیکھو۔ کیوں جی بھائی؟ یاسر، عرفان، عمران، ٹھیک ہے، ایسی ایک کمیٹی بناؤ اور ایک اشتہار بناؤ، حلف نامہ، جو بھی ہے اس کو کہو کہ اس پہ سائن کرو پھر ووٹ ملے گا۔ یہ جماعتوں شماعتوں کو چھوڑے، یہ کوئی جماعت اپنے منشور پہ عمل نہیں کرتی، منشور بڑے بڑے دے دیتے ہیں کہ اسلام ہمارا دین ہے، فلاں 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 فلاں، لیکن کوئی بھی جب اقتدار میں آتے ہیں تو پھر ان کو اپنی کرسیوں کی پڑی ہوتی ہے، پروٹوکول، اور یہ سب لوگ بڑے بڑے انہوں نے، آپ اندازہ لگائیں کہ کئی سو ان لوگوں کے مربع زمینیں ہیں، عشر نہیں دیتے۔ عشر فرض ہے کہ نہیں؟ زمین کی پیداوار سے عشر نکالو، کوئی بھی عشر نہیں نکالتا، زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، پورا ٹیکس بھی نہیں دیتے۔ ابھی ماہ رمضان گزرا ہے اور آخری بات یہ ہے کہ اس طرح کا ایک کمیٹی بنا لو اور کمیٹی بنا کے اشتہار بناؤ اور اس اشتہار حلف نامہ بناؤ اور ووٹ اس کو دو جو یہ وعدہ کرے کہ میں اسمبلی میں جاتے ہی پہلی یہ آواز میری یہ ہوگی کہ سود کو ختم کرو۔ اپنی عاقبت سنبھالو، اپنی مرنا ہے کہ نہیں اجمل؟ تو قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیں گے؟ قبر میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ پہلا سوال پتہ ہے کیا ہوگا؟ پہلا سوال ہوگا مر ربو کا،
تیرا رب کون ہے؟ جی دوسرا سوال ہوگا ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ تو ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ ابھی ماہ رمضان ختم ہوا، ایک مہینہ ہے نا ماہ رمضان، ایک مہینہ، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شوال کے 6 روزے رکھے گا، بولو بھئی کاکا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، شوال کے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے 1 سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ جی جی 1 سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ کیسے؟ کیلکولیشن کرو، ایک مہینہ ہے نا ماہ رمضان، اور حدیث پاک میں یہ ہے کہ ایک نیکی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا کرتا ہے، ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اگر آپ نے قرآن مجید پڑھا ہے تو قرآن مجید کے ہر ایک حرف کے بدلے میں، ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الف لام میم، ایک حرف نہیں 3 حرف ہیں، الالف حرف واللام حرف والمیم حرف، یہ 3 حرف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے ایک نیکی کرو گے تو تمہیں 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ اگر آپ 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خدا واسطے کسی کو دو گے تو 1 کے بدلے میں 10 روپے خرچ کرنے کا۔ اب 1 مہینہ ہم نے روزے رکھے تو 1 مہینے 1 نیکی 10 نیکیاں ہو گئیں، تو 1 مہینے کے روزے 10 مہینے کے روزوں کا اللہ تعالیٰ، تو 10 مہینے تو یہ ہو گئے، اور شوال کے 6 روزے، اور 6 کو 10 سے ضرب دیں، کتنے بنے؟ 60 بنے نا، تو 60 دن یہ ہو گئے تو 2 مہینے ہو گئے، تو 10 مہینے وہ اور 6 روزے شوال کے 2 مہینے کے برابر ان کا ثواب، تو پورے سال کے برابر ثواب ملتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اور یہ بات بھی یاد رکھو، ضروری نہیں کہ ماہ رمضان ختم ہوتے ہی کنٹینیو 6 روزے رکھیں، نہیں، پورے مہینے میں رکھو۔ آج 1 رکھ لیا، 3-4 دن کا وقفہ کر کے پھر 1 رکھ لیا، پھر وقفہ کر کے پھر 1 رکھ لیا، اس طرح بھی کر سکتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ماہ شوال کے 6 روزے رکھے تو وہ یہ یقین کر لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمام گناہوں سے اس طرح پاک کر دیا ہے گویا کہ آج میں اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہوں۔ جی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کوئی گناہ ہوتا ہے اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، گناہ سے پاک ہوتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے شوال کے 6 روزے رکھے اور ماہ رمضان کے بھی اس نے پورے روزے رکھے تو گویا کہ اس نے وہ تمام گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا گویا کہ آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک انعام یہ ہے، ایک انعام تو یہ کہ ہمیں اسلام عطا کیا، دوسرا انعام یہ قرآن عطا کیا، تیسرا انعام یہ کہ سرکار کے وسیلے سے شوال کے روزے عطا فرمائے۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھو، ظاہر تم بھی یاد رکھو کہ اللہ یہ جو آتا ہے نا کہ اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، تو اس سے مراد وہ ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے،
اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہم نے ان کی اگر خلاف ورزی کی، نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانیوں کو معاف کر دیتا۔ لیکن بندوں کے جو حقوق ہیں، کسی کا پلاٹ آپ نے ضبط کیا ہوا ہے، کسی کے پیسے آپ نے ہضم کر لیے ہیں، اور اسی طرح کسی کا حق مارا آپ نے، تو وہ معاف نہیں ہوگا، وہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ میں نے کہا ہے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔